السلام علیکم. آج آپ کی ملاقات ڈاکٹر طلعت افضل سے منی اینڈ بینکنگ کے لیکچر نمبر 9 میں ہو رہی ہے. ہمارا آج کا لیکچر بیسیکلی پچھلے ہی لیکچر کی کنٹینیوشن ہے، اس لیے میں یہ چاہوں گی کہ پہلے پچھلا لیکچر ریوائز کر لیں اور اس کے بعد اسی ٹاپک کو مزید آگے لے کر بڑھیں. تو پچھلے لیکچر میں وی اسٹارٹیڈ ٹاکنگ اباؤٹ دی ٹائم ویلیو آف منی. وائی ٹائم ویلیو آف منی؟ کیونکہ اس سے پیچھے تھوڑا سا اور جائیں تو اس سے پہلے ہم نے بات کی کریڈٹ کی، اینڈ وی سیڈ کہ ہماری ٹرانزیکشنس آج کل ویدر اٹ از فار دا بزنس، ویدر اٹ از فار دا انڈیویجول اور ویدر اٹ از فار دی گورمنٹ، دے آر آل بیسڈ آن دی ٹائم ویلیو آف منی. ٹائم ویلیو آف منی ان دا سینس کہ دیر از اے پاسبلٹی کہ ہمارے پاس اس وقت ریسورسز نہیں ہیں، بٹ وی وانٹ ٹو میک این انویسٹمنٹ رائٹ ناؤ. In order to compare what we have today and what we are going to have tomorrow, we have the element of the interest rate. Interest rate basically is a factor which relates two concepts. One is the present value and the other is the future value. پچھلے لیکچر میں ہم نے بات کی فیوچر ویلیو کی. اس میں سمپلی ہم یہ کہہ رہے تھے کہ آج ہمارے پاس جو اماؤنٹ موجود ہے ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں آفٹر سرٹن ٹائم پیریڈ ایٹ اے پریویلنگ انٹرسٹ ریٹ اس کی ویلیو کتنی ہوگی. یا ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی فیوچر میں اماؤنٹ پتا ہے اینڈ وی وانٹ ٹو فائنڈ آؤٹ کہ آج اس کی ورتھ کتنی ہے تو یو کین آلسو ڈو دیٹ. تو بیسیکلی پریزنٹ ویلیو اور فیوچر ویلیو یہ دونوں کی اپوزٹ ہے. Present value is the amount we have today. Future value is the value which we are going to have tomorrow or in future. ان دونوں کو لنک اپ کس طرح ہم کرتے ہیں؟ تو we started with the future value. اس میں ہم نے یہ کہا کہ suppose we have $100 surplus with us. کیوں ہماری جو انکم ہے اس میں سے کنزیوم کرنے کے بعد ہمارے پاس سرپلس فنڈز اویلیبل ہیں 100. سو دیر شوڈ بی سم انسینٹو کہ ہم اس 100 کو مزید خرچ نہ کریں، رادر وی پوسٹ پون آر کنزمپشن. اور وہ پوسٹ پونمنٹ کس وقت ہوگی؟ جب ہمارے پاس انسینٹو ہو، اور وہ انسینٹو ہے کہ اگر ہم اس کو سیو کریں تو اس کے اوپر ہم کیا انٹرسٹ جو ہے وہ ارن کریں گے، اور وہ انٹرسٹ ارن کرنے کے بعد فیوچر میں وہ اماؤنٹ کیومولیٹ ہو کر کتنی ہو جائے گی. So this procedure is known as finding the future value of today's sum. اس میں ہم نے یہ کہا کہ ہمارے پاس 2-3 امپورٹنٹ فیکٹرز ہیں جو ہمیں پتا ہونا چاہیے in order to calculate the future value of a present sum. سب سے پہلے جو ہے وہ that is the present value، یعنی as of today how much we have. Number 2 is n, which is the number of time periods. And number 3 is the interest rate جو کہ اس کی ارننگ ملٹیپل ہے. تو ان ساروں کو ملا کے وی اسٹارٹیڈ ود دی سمپل 1 ٹائم پیریڈ ایزیومنگ 1 ایئر از دی 1 ٹائم پیریڈ. تو ہم نے یہ کہا کہ ہماری فیوچر ویلیو ول بی ایکول ٹو دی پریزنٹ ویلیو اٹ سیلف پلس دی پریزنٹ ویلیو ٹائم دی انٹرسٹ ریٹ. یعنی اس کے 2 کمپوننٹ ہو گئے ہمارے پاس فیوچر ویلیو کے. ایک کمپوننٹ ہے پریزنٹ ویلیو دی اوریجنل انویسٹمنٹ پلس the interest earned on that investment. اور وہ انٹرسٹ ہوگا کیا؟ That will be the interest rate multiplied by the amount invested or saved. ان دونوں کو ایڈ اپ کریں گے تو we'll come up with the future value of that present investment یا present sum. اس کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ suppose we do not have only 1 time period, rather we have more than 1 time period. It can be years, اٹ کین بی ایون منتھس. تو اس صورت حال میں ہم کس طرح جو ہے وہ فیوچر ویلیو کیلکولیٹ کریں گے؟ تو اس فیوچر ویلیو کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے وی یوز دی سیم فارمولا جس میں ہم کہتے ہیں فیوچر ویلیو از اکول ٹو 1 پلس آئی ٹو دی پاور این. اب وہ فیوچر ویلیو از ریز ٹو دی پاور این ویئر این از دی نمبر آف ٹائم پیریڈس. اس میں ہم نے یہ کہا کہ اگر ہمارے پاس 5 ٹائم پیریڈز ہیں یا 5 ایئرز ہیں تو ول سے کہ فیوچر ویلیو از اکول ٹو پریزنٹ ویلیو ملٹیپلائڈ بائی 1 پلس دی انٹرسٹ ریٹ ٹو دی پاور 5.
उसके बाद हमने मजीद ये भी देखा कि सपोज हमारे पास टाइम पीरियड जो है दैट इज लेस देन 1 ईयर, दैट इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मंथ्स, तो फिर हमारे पास क्या सिनेरियो होना चाहिए? तो सिनेरियो ये है कि हमारे पास इंटरेस्ट रेट एंड द टाइम पीरियड दे बोथ शुड बी एक्सप्रेस्ड इन द सेम फ्रेमवर्क. अगर हमारे पास इंटरेस्ट रेट पर एनम है तो हमारे पीरियड्स भी एनुअल बेसिस पे ही होना चाहिए. तो अगर हमारे पास 2.5 साल है, 2.5 years, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि एनुअल इंटरेस्ट रेट गिवन है तो इसलिए हमारा एन जो है वो भी मल्टीपल ऑफ ईयर्स होगा. सो वी सेड कि फ्यूचर वैल्यू इज गोइंग टू बी इक्वल टू 1 + i to the power n, लेकिन n अब क्या होगा? 2.5 years मीन्स 2.5. अब इसकी यूजफुलनेस क्या है? यूजफुलनेस यही है कि सपोज प्रैक्टिकली वी नीड सर्टन अमाउंट ऑफ मनी आफ्टर 5 years. हम प्लान कर रहे हैं 5 साल के बाद कि हमारा बच्चा जो है, फॉर एग्जाम्पल वी आर टॉकिंग अबाउट द चाइल्ड एजुकेशन, तो उसको जो है इतनी अमाउंट चाहिए फॉर हायर स्टडीज. सपोज वी हैव कम अप विद 200,000 रुपीज. आज हम ये देखना चाहते हैं कि आज कितना इन्वेस्ट करें कि वो 5 साल के बाद ग्रो होकर एग्जैक्टली 200,000 रुपीज हो जाए. तो उसके लिए हम क्या करेंगे? विल ट्राई टू सी कि हमें कितना चाहिए एंड हाउ मच वी शुड बी इन्वेस्टिंग टुडे. दोनों आपस में करस्पॉन्ड करेंगे, हमारा प्रोसीजर वही होगा, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट इस तरह जरूर हो जाएगा कि नाउ वी आर गोइंग फॉर द रिवर्स. फाइंडिंग द प्रेजेंट वैल्यू यानी कि आज हम कितना इन्वेस्ट करें इज द रिवर्स ऑफ फाइंडिंग द फ्यूचर वैल्यू. तो अभी जो मैंने एग्जाम्पल ली है जिसमें चाइल्ड एजुकेशन की बात करें, इसमें हमें क्या है? नॉन फ्यूचर वैल्यू है. हमें पता है कि 5 साल के बाद हमें 200,000 रुपीज चाहिए. अब हम फाइंड आउट ये करना चाहते हैं कि आज हम कितना सेव करें कि हम फ्यूचर में एक्यूमुलेट कर लें 200,000 आफ्टर 5 years. सो फाइंडिंग द प्रेजेंट वैल्यू इज नोन एज डिस्काउंटिंग, whereas finding the future value is known as the compounding. Compounding and discounting, they are reverse of one another or each other. तब इसमें हम क्या करेंगे? If we want to find out a formula, तो उसी formula को हम manipulate करेंगे. Manipulate in the sense कि we are trying to find out now the present value. Therefore, अब क्या होगा कि present value is equal to future value divided by 1 + i to the power n. अगर मल्टीपल टाइम पीरियड है तो देन इट विल बी टू द पावर n, और अगर वन टाइम पीरियड है तो सिंपली प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 + i. तो प्रेजेंट वैल्यू क्या है कि व्हेन वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द प्रेजेंट अमाउंट इन ल्यू ऑफ व्हाट वी आर गोइंग टू हैव इन फ्यूचर. इन्वेस्टमेंट में हम ये देखना चाहते हैं कि आज हम कितना इन्वेस्ट करें कि फ्यूचर में हमारे पास एक सर्टेन अमाउंट आ जाए. या दूसरी एस्पेक्ट ये भी है कि somebody promises us कि 2 साल 3 साल के बाद a certain amount will be given to us, लेकिन हमें जो है वो चॉइस दी गई है एक अमाउंट इन टर्म्स ऑफ टुडे यानी 1,000 टुडे एंड देन अ प्रॉमिस ऑफ 1,500 आफ्टर 3 years. Now we have to make a decision. Should we be accepting 1,000 today or we should be delaying the receipt of 1,500 for 3 years? कि 3 साल के बाद हमें 1,500 जो है वो मिल जाएगा. तो इसको हम किस तरह फैसला करेंगे? कि फैसला करने के लिए हमें 2 पॉइंट चाहिए. एक तो पॉइंट है हमारा कि हम प्रेजेंट वैल्यू आज के अमाउंट को रख लें और जो फ्यूचर वैल्यू है उसको भी प्रेजेंट में ले आए. उसमें हम क्या करेंगे कि 1,500 को डिस्काउंट बैक करेंगे इन टर्म्स ऑफ टुडे और उन दोनों में से देख लेंगे कि 1,000 ज्यादा है या वो डिस्काउंटेड अमाउंट ज्यादा है. तो डिस्काउंटेड अमाउंट हमेशा फ्यूचर वैल्यू से कम होती है क्योंकि वर्ड डिस्काउंटिंग बाय इटसेल्फ मीन्स कि वी आर डिस्काउंटिंग द वैल्यू विच मीन्स कि वी आर गोइंग टू ब्रिंग द वैल्यू डाउन. एक और तरीका भी है विच इज फाइंडिंग द फ्यूचर वैल्यू ऑफ 1,000. उसमें अब हम क्या करेंगे? वी नो कि फ्यूचर में हमें
3 साल के बाद क्या मिलना है 1500. तो व्हाट वी कैन डू इज एज एन अल्टरनेटिव कि 1000 को कंपाउंड करें फॉर 3 टाइम पीरियड. हम क्या करेंगे, विल से फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू 1000 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस आई टू द पावर n. और फिर देखें कि 1500 ज्यादा है या उस 1000 की फ्यूचर वैल्यू ज्यादा है. जैसे कि मैंने पहले कहा कि फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट करना, उसका प्रोसेस इज नोन एज कंपाउंडिंग. तो कंपाउंडिंग में हमेशा हमारी जो फ्यूचर वैल्यू है वो ज्यादा होती है प्रेजेंट वैल्यू से. अब इस वर्ड कंपाउंडिंग का बेसिक मतलब क्या है, आई विल डिफाइन दैट लेटर. लेकिन अभी हम ये देखें कि फैसला हमारा क्या होगा कि व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज कि या तो 1000 को भी फ्यूचर वैल्यू में ले जाके फ्यूचर सम ऑफ 1500 से कंपेयर करें और डिसीजन करें, या हम अपनी दोनों ऑफर्स को एवेल्युएट इस तरह करें कि हमारे पास 1000 टुडे है और 1500 की प्रेजेंट वैल्यू ले आए, दोनों को कंपेयर करें और फिर फैसला करें. दोनों ही सूरत हाल में हमारा आंसर जो है दैट विल मैच अप, हमारा डिसीजन जो है वो सेम होगा. अब कमिंग बैक टू द प्रोसेस ऑफ कंपाउंडिंग. कंपाउंडिंग में हम क्या कर रहे होते हैं कि कंपाउंडिंग में वी आर अर्निंग इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट. अगर हम 3 साल की बात करते हैं तो क्या होगा कि पहले साल के एंड पे हमारी प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट के ऊपर कुछ इंटरेस्ट होगा और हमारी प्रिंसिपल अमाउंट भी होगी. दूसरे साल में क्या करेंगे, हम अपनी प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट अर्न करेंगे और उसके साथ साथ इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट अर्न करेंगे. तो इस सब को जब हम एड अप करेंगे तो वी आर गोइंग टू हैव द फ्यूचर वैल्यू विच डेफिनेटली विल बी मोर देन द प्रेजेंट वैल्यू. 3 टाइम पीरियड में हमारे पास क्या होगा, फर्स्ट ईयर में प्रिंसिपल के ऊपर इंटरेस्ट, सेकेंड ईयर में प्रिंसिपल के ऊपर इंटरेस्ट, थर्ड ईयर में प्रिंसिपल के ऊपर इंटरेस्ट. बट एट द सेम टाइम क्या होगा कि वी आल्सो वुड लाइक टू सी कि हमने जो इंटरेस्ट अर्न किया था उसकी सूरत हाल क्या है. तो उसकी सूरत हाल में ये होगा कि वी आर गोइंग टू लुक एट कि फर्स्ट ईयर के इंटरेस्ट के ऊपर कितना इंटरेस्ट आया एंड देन एडिंग दीज 2 इंटरेस्ट, थर्ड ईयर में उसके ऊपर जो है वो कितना इंटरेस्ट हमने अर्न किया. जब इन सब को हम एड अप कर देंगे तो वील कम अप विद द फ्यूचर वैल्यू. तो ये तो था हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ द प्रेजेंट वैल्यू एंड द फ्यूचर वैल्यू. अब हम उसी प्रेजेंट वैल्यू ही के कॉन्सेप्ट को मजीद कैरी ऑन करेंगे. एंड टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू लुक एट द वेरियस फैक्टर्स जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं वैल्यू ऑफ द प्रेजेंट सम, यानी प्रेजेंट वैल्यू को क्या क्या चीजें जो है वो इन्फ्लुएंस करती हैं. तो अगर हम डेप्थ में जाके देखें तो जो हमारे कंपोनेंट है, कंपोनेंट में क्या है हमारे पास, दी प्रेजेंट वैल्यू, finding that out is based on the future value, future sum कितनी है, नंबर 2 क्या है कि इंटरेस्ट रेट कितना है, और नंबर 3 क्या है कि टाइम पीरियड जो है वो कितना है. तो जब हम इसको डिटेल में देखें तो हमारे पास यही चीजें आएंगी कि these are the 3 factors which are going to influence the present value. अब इन तीनों फैक्टर्स को we are going to discuss one by one. We start with the very simple one और वो है फ्यूचर वैल्यू की अमाउंट. अगर सपोज वी हैव 105 आफ्टर 1 year, we try to find out the present value, definitely is going to be less than 105. ये इसको और भी सिंपल कर लें, हम सिंपली ये कहें कि we have $100 in future, that is the future value, and we try to find out the present value. फिर हम उस अमाउंट को डबल कर दें, 100 से 200 कर दें और देन कंपेयर के प्रेजेंट वैल्यू में क्या चेंज आती है. लेकिन इसमें हमारी बेसिक अजम्पशन क्या है, बेसिक अजम्पशन ये है कि हमारा इंटरेस्ट रेट सेम है, टाइम पीरियड भी सेम है, 1 year ही की हम बात कर रहे हैं, वी आर ओनली डबलिंग द अमाउंट. तो इसको अगर हम फॉर्मली देखना चाहें विद द हेल्प ऑफ द कैलकुलेशन, सो दैट वी हैव हियर कि साइज ऑफ द पेमेंट, फ्यूचर वैल्यू एंड डबलिंग द फ्यूचर वैल्यू ऑफ द पेमेंट विदाउट चेंजिंग द टाइम ऑफ द पेमेंट और द इंटरेस्ट रेट.
جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ ہمارے پاس یہ دونوں جو فیکٹرز ہیں وہ فکسڈ ہیں, ٹائم پیریڈ 1 اور انٹرسٹ ریٹ سیم, ڈبلز دی پریزنٹ ویلیو. اس کو پروف کرنے کے لیے ایٹ 5% انٹرسٹ ریٹ $100 پیمنٹ ہیز اے پی وی آف 90.70. اب یہ ہم نے کس طرح فائنڈ آؤٹ کی؟ وی ہیو سیڈ کہ present value is equal to future value divided by 1 plus I. So we have future value 100. So we have 100 divided by 1.05 and that comes up to 90.70. Then we double the future value. That is from 100 to 200 after 1 year. So doubling it to 200 doubles the present value to 181.40. یعنی اسی فارمولا سے یعنی present value is equal to future value divided by 1 plus I. اب ہم کیا کریں گے؟ 200 divided by 1.05 کریں گے تو we are going to come up with a value of 181.40. اب 181.40 is exactly double of 90.70. So we can make a general statement کہ changing the future value by any percentage will change our present value by the same percentage. اب لفظ میں نے یہاں پہ changing کہا ہے. Change can be an increase or it can also be a decrease. تو اگر ہم انکریز کی بات کرتے ہیں جیسا کہ ابھی ہم نے ایگزامپل میں دیکھا تو کیا ہوگا کہ اگر ڈبل کیا ہے تو پریزنٹ ویلیو بھی ڈبل ہو گئی ہے. اگر ہم لیٹس سپوز ٹریپل کریں گے تو پریزنٹ ویلیو بھی ٹریپل ہو جائے گی. بٹ ریورس از آلسو ٹرو. اگر ہم سے ہاف کر دیں, چینج کر دیں, ڈیکریز کر دیں فرام 100 to 50 تو کیا ہوگا؟ ہماری پریزنٹ ویلیو بھی ڈیکریز کر جائے گی بائی دی سیم پرسنٹیج. سو ان جنرل وی کین سے کہ جو پہلا فیکٹر ہے وہ ہے دی ویلیو آف فیوچر اماؤنٹ. اگر فیوچر ویلیو چینج ہوتی ہے انٹرسٹ ریٹ میں کوئی چینج نہیں آتا, ٹائم ڈیوریشن سیم رہتی ہے, تو ہماری پریزنٹ ویلیو بھی ایگزیکٹلی اتنے سے ہی چینج ہو جائے گی. اب ہم آتے ہیں اپنے دوسرے فیکٹر کی طرف اینڈ دیٹ از دی ٹائم انٹل دی پیمنٹ از میڈ وچ وی نارملی کال ایز این. اب اگر ہم اپنی اسی سمپل ایگزامپل ہی کو کنٹینیو کریں اینڈ وی آر سیئنگ کہ ہمارے پاس $100 ہے اور اب ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ $100 کو فکس رکھ رہے ہیں, انٹرسٹ ریٹ 5% فکس رکھ رہے ہیں. What we are changing now is n, number of time period. اور ان کو ہم ویری کروا رہے ہیں starting from 0 going up to 30 years. And we want to see the change کہ کیا ہوگا. A rough guess is کہ آپ کا جو n ہے فارمولے میں اگر ہم دیکھیں تو what we have, we say present value is equal to the future value divided by 1 plus I to the power n. تو ہمارا 1 plus I to the power n is in the denominator. تو اب ہوگا کیا کہ ہمارا ڈینامینیٹر میں جب n بڑھتا ہے تو اوور آل ڈینامینیٹر کا سائز جو ہے وہ بھی بڑھ جائے گا. تو ڈینامینیٹر کے سائز کے بڑھ جانے کی وجہ سے ہمارا اوور آل پریزنٹ ویلیو جو ہے وہ کم ہوگی. تو n 1 ہے تو ڈینامینیٹر ریلیٹیولی چھوٹا ہے. when it goes to 10 years, 20 years, 30 years ہمارا ڈینامینیٹر بڑھتا چلا جائے گا اور ایز اے ریزلٹ ہمارے پاس پریزنٹ ویلیو کم ہوتی چلی جائے گی. تو اب اس گراف پہ what we have done is کہ we have taken the present value جو ہم نے کیلکولیٹ کی ہے with the help of same formula, اور ایکس ایکسس پہ وی ہیو ٹیکن دی ایئرس ٹو پیمنٹ کہ ٹائم پیریڈ جو ہے ہمارا ویری کر رہا ہے فرام 0 to 30. تو کیا ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر ہم جاتے ہیں فار 30 ایئرس تو ہماری پریزنٹ ویلیو جو ہے 100 کی ڈکلائن ہو جاتی ہے اپروکسیمیٹلی ٹو 23. 0 کے اوپر ہماری پریزنٹ ویلیو کیا ہے؟ ایگزیکٹلی 100. واٹ ڈز اٹ مین؟ ایگزیکٹلی 100 مینس کہ آج اگر ہمارے پاس 100 ہے تو ان کی ورتھ وداؤٹ اینی ڈسکاؤنٹنگ از اکول ٹو 100 اونلی. اس کے بعد جو ہم نمبر آف ایئرس بڑھاتے چلے جاتے ہیں تو ہماری پریزنٹ ویلیو ڈیکریز کرتی ہے. میکسیمم ہم نے ٹائم پیریڈ لیا ہے 30 کا, تو 30 میں ہماری پریزنٹ ویلیو جو ہے وہ 23 آ گئی. ان بٹوین کیا ہو رہا ہے؟ لیٹس لک ایٹ دی گراف بیک اگین. تو ان بٹوین میں وین وی آر کمنگ ٹو اے پوائنٹ, اور وہ پوائنٹ ہے ہمارا جہاں پہ اماؤنٹ جو ہے وہ ہاف ہو گئی, 100 سے 50 ہو گئی پریزنٹ ویلیو, اور وہ کس پوائنٹ پہ ہے؟ 14.4 ایئرس پہ
ہماری ویلیو جو ہے پریزنٹ ویلیو کے ٹرم میں 100 سے کم ہو کے 50 ہو گئی. مزید جب ہم آگے بڑھتے ہیں another 50% ڈراپ ان دیٹ 50 یعنی کہ پریزنٹ ویلیو ہماری 25 کب ہوتی ہے تو 25 ہو رہی ہے ایٹ 28.8 ایئرس. واٹ وی سی ہیئر از کہ جوں ہمارا ٹائم پیریڈ بڑھتا چلا جاتا ہے فاردر اوے فرام دی پریزنٹ ٹائم پیریڈ تو ہماری پریزنٹ ویلیو جو ہے وہ کم ہوتی چلی جاتی ہے. ان دو پوائنٹس کو جہاں پہ ہماری ویلیو ایگزیکٹلی 100 سے 50 ہو گئی ایٹ 14.4 ایئرس پہ اور پھر 50 سے مزید کم ہو کے 25 ہو گئی ایٹ 28.8 ایئرس. تو اس کو ہم اگر فردر دیکھنا چاہیں ڈیٹیل میں تو دیٹ وی کین ایکسپلین ود دی ہیلپ آف ا فارمولا جس کو ہم کہتے ہیں رول آف 72. وٹ بیسیکلی از دی رول آف 72؟ ایک رف ایسٹیمیٹ ہے جو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کتنے سال کے بعد ہماری اماؤنٹ ڈبل ہو جائے گی اور یہ رول جو ہے ہمارا فار اے گیون انٹرسٹ ریٹ کے اوپر اپلیکیبل ہے. تو اگر ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس 14.4 ایئرس کے اوپر 50 ہے تو کتنے سالوں کے بعد جو ہے وہ 100 ہو جائے گا. یعنی ہم 50 کو لے لیں ایز آف ٹوڈے اور پھر یہ دیکھنا چاہیں کہ کتنے سالوں کے بعد 50 ڈبل ہو کے 100 ہو جائے گا. سو دیٹ وی کین سی آن دس پرٹیکولر سلائڈ. دی رول آف 72. For reasonable rates of return, the time it takes to double the money is given by approximately the formula T is equal to 72 divided by I%. So if we have an interest rate of 10%, the time it takes for investment to double is T is equal to 72 divided by 10 is equal to 7.2 years. This rule is fairly applicable to an interest rate range of 5 to 20%. ایک تو رول آف 72 ہم اپلائی کر سکتے ہیں فار دی گیون انٹرسٹ ریٹ. اس کو ہم ایک اور پرسپیکٹو سے بھی یوز کر سکتے ہیں رول آف 72 کو جس میں ہم یہ فائنڈ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں کہ کتنے عرصے کے بعد ہماری جو اماؤنٹ ہے وہ ڈبل ہو جائے گی. ون وے آف لوکنگ ایٹ دی تھنگس. لیکن اگر ہمیں ٹائم پیریڈ پتا ہو تو ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ سے 5 ایئرس کے دوران ہماری اماؤنٹ جو ہے کس انٹرسٹ ریٹ پہ ڈبل ہو جائے گی. تو وٹ وی ول ڈو دین ہم کیا کریں گے 72 ڈیوائڈیڈ بائی n از گوئنگ ٹو گیو اس دی پرسنٹیج ریٹ آف ریٹرن وچ از I%. یعنی کہ given t we can say I is equal to 72 divided by I% is 72 divided by t. So 72 divided by t is going to give us the interest rate. تو یہ ہمارا رول آف 72 جس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کتنے عرصے کے بعد ہماری اماؤنٹ ڈبل ہو جائے گی ایٹ اے گیون انٹرسٹ ریٹ. وی ٹرائی ٹو فائنڈ آؤٹ دی ٹائم پیریڈ اینڈ فار گیون ٹائم پیریڈ وی ٹرائی ٹو فائنڈ آؤٹ دی انٹرسٹ ریٹ. اور یہ فائنینشیل سرکل میں بہت کامن ہے کہ ایک رف ایسٹیمیٹ دے دیتا ہے کہ اپروکسیمیٹلی کتنے عرصے کے دوران ہماری اماؤنٹ جو ہے وہ ڈبل ہو جائے گی. اسی پرسپیکٹو میں ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ہم کچھ اماؤنٹ سیو کرتے ہیں تو کتنے عرصے کے بعد وہ ہماری اماؤنٹ ایگزیکٹلی ڈبل ہو جائے گی منی کی گروتھ کے لیے, انویسٹمنٹ کی اس کے لیے. تو ہم وہ اپروکسیمیٹلی کیلکولیٹ کر سکتے ہیں ود دی ہیلپ آف دس پرٹیکولر فارمولا. اس کے بعد آتے ہیں ہم اپنے تھرڈ فیکٹر پہ جو کہ انفلوئنس کرتا ہے ہمارے پریزنٹ ویلیو کو. ہم نے کہا تھا کہ دیر آر 3 فیکٹرز. پہلا کیا فیکٹر تھا دی اماؤنٹ آف دی فیوچر ویلیو, اور اس میں ہم نے یہ کہا کہ جو فیوچر ویلیو اگر ڈبل ہوگی تو ہماری پریزنٹ ویلیو بھی ڈبل ہو جائے گی. سو پرسنٹیج چینج ان فیوچر ویلیو ول ایگزیکٹلی ریفلیکٹ دی سیم پرسنٹیج چینج ان دی present value for a given interest rate and the time period. نمبر 2 پہ ابھی ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ ہمارا جو ٹائم پیریڈ بڑھتا چلا جاتا ہے پریزنٹ ویلیو جو ہے وہ ڈیکریز کرتی چلی جاتی ہے. اور فائنلی ہمارا جو تھرڈ فیکٹر ہے دیٹ ڈیلز ود دی انٹرسٹ ریٹ. اب انٹرسٹ ریٹ کو اگر ہم غور سے دیکھیں تو ہماری پریزنٹ ویلیو کے فارمولے میں
present value is equal to future value divided by 1 plus I to the power n. I again हमारे denominator में है, तो जो हमारा I बड़ा होता चला जाएगा तो क्या होगा, I के बड़े होने से denominator बड़ा होगा and therefore present value जो है, calculated present value जो है वो कम होती चली जाएगी. वाइस वर्सा भी ट्रू है कि अगर हमारा I जो है वो छोटा होता चला जाएगा तो 1 प्लस I इन द डिनोमिनेटर वो भी छोटा हो जाएगा एंड एज ए रिजल्ट हमारी प्रेजेंट वैल्यू जो है वो बढ़ जाएगी. तो वी कैन सिंपली से कि इंटरेस्ट रेट का प्रेजेंट वैल्यू के साथ इनवर्स रिलेशनशिप है. इंटरेस्ट रेट के बढ़ने से प्रेजेंट वैल्यू कम हो जाती है और इंटरेस्ट रेट के कम होने से प्रेजेंट वैल्यू बढ़ जाती है. तो मोर फॉर्मली विद द हेल्प ऑफ द कैलकुलेशंस हम ये देखना चाहेंगे ऑन दिस पर्टिकुलर स्लाइड. अब इस टेबल में we have calculated the present value of $100 payment. What we have taken in column 1 is different interest rates starting from 1% going up to 15%. Rest of the columns यानी column number 2 से लेके column number 5 तक we have taken different time periods, 1 year, 5 year, 10 years and 20 years. If we stick to the first 1 year, 1% के ऊपर हमारी प्रेजेंट वैल्यू इज 99.01. गोइंग डाउन, सपोज वी स्टॉप एट 5%, तो हमारी वैल्यू जो है दैट इज 95.24. मजीद जब हम 10% पे आते हैं तो दैट इज 90.91. व्हाट वी सी हियर इज कि स्लोली एंड ग्रेजुअली जूं हम परसेंटेज इंटरेस्ट रेट बढ़ाते चले जाते हैं हमारी प्रेजेंट वैल्यू जो है वो डिक्रीज करती चली जा रही है. 15% पे the value has come down to $86.96. Years जब हम बढ़ा देते हैं again the story remains the same. 5 years पे क्या हो रहा है, when we start with the 1% तो क्या है, हमारी value is higher. When we move from 1% to 5% it has declined. Further moving towards 10% and then coming to 15% हमारी value जो है वो स्लोली एंड ग्रेजुअली कम होती चली जा रही है. उसके बाद हम जा रहे हैं नेक्स्ट टाइम पीरियड पे और वो है हमारा 10 years. 10 years में भी गोइंग बैक ऑन दिस टेबल हेयर व्हाट वी सी, 1% पे हमारी वैल्यू है 90.53, 5% पे वैल्यू हैज डिक्रीज टू 61.39 एंड देन 15% पे द वैल्यू हैज कम डाउन टू 24.72. The story also remains the same when we move from 10 to 20 years. Overall, एक तो phenomena हमारे पास है and that general phenomena is कि जब हमारा interest rate बढ़ता चला जाता है irrespective of the years into future, हमारी present value कम होती चली जा रही है. लेकिन सवाल ये पैदा होता है, is there any difference कि डिक्रीज हो कितनी रही है. 1 year है तो कितनी डिक्रीज हो रही है एंड से 10 years है तो कितनी डिक्रीज हो रही है. उसके लिए हमने 2 पर्टिकुलर पॉइंट्स जो हैं वो सेलेक्ट किए हैं एंड देन वी हैव कैलकुलेटेड द ओवरऑल चेंज एंड द परसेंटेज चेंज. सो दैट वी हैव रिफ्लेक्टेड ऑन दिस पर्टिकुलर टेबल कि 1 year में जब हमारा इंटरेस्ट रेट इज 1% तो प्रेजेंट वैल्यू इज 99.01 विच इज वेरी क्लोज टू 100. 1% 1 year. जब 5% पे आते हैं हम तो वैल्यू डिक्लाइंस टू 95.24. ओवरऑल डिक्रीज कितना है वैल्यू में, फ्रॉम 99.01 माइनस 95.24, तो डिक्रीज है हमारा $3.77 का. अब अगर हमने परसेंटेज डिक्रीज कैलकुलेट करनी हो तो व्हाट वी विल डू, विल टेक 3.77 डिवाइडेड बाय द वैल्यू एट 1 year. 1% 1 year, that is the base now. So that is 99.01 into 100. So that is approximately 4%. तो हो क्या रहा है कि हमारा इंटरेस्ट रेट डिक्लाइन किया 1 से 5%. Decrease in the interest rate is 4% and the approximate decrease in present value is also 4% in case of 1 year. लेकिन जब हमारा टाइम बढ़ता चला जा रहा है and we have selected here the 10 years. So let's look at this change now कि वो change कितनी है. तो 10 years में 1% के ऊपर हमारी present value है 90.53.
5% کے اوپر ہماری ویلیو ہیز ڈیکریز ٹو 61.39. اوور آل ڈیکریز کتنی ہوئی ہے 90.53 مائنس 61.39 از اکول ٹو 29.14. تو ڈالر ٹرمز میں بھی زیادہ ہوئی ہے ڈکلائن. پرسنٹیج وائز کتنی ڈکلائن ہوئی ہے ول ٹیک 29.14 اینڈ ڈیوائڈیڈ بائی 90.53 into 100 is going to be something more than 32%. تو 10 ایئرس پہ ہمارے پاس سینیریو کیا ہے کہ ہمارا انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ کم ہو رہا ہے, ڈیکریز کر رہا ہے بائی دی سیم پرسنٹیج. 1 سے 5 کے اوپر 4% سے انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ ڈیکریز کیا, لیکن ہماری جو پریزنٹ ویلیو ہے اس میں ڈیکریز جو ہے از مور دین 32%. اینڈ وائی دیٹ از سو کہ یہاں پہ اب ہماری دو چیزیں افیکٹ کر رہی ہیں اور دونوں چیزیں ایک ہی ڈائریکشن میں پریزنٹ ویلیو کو لے کے جا رہی ہیں. ایک تو جیسا ہم نے دیکھا کہ انٹرسٹ ریٹ کے کم ہونے سے پریزنٹ ویلیو کم ہوتی ہے, اور اس سے پہلے ابھی ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ انٹرسٹ نمبر آف ٹائم پیریڈ بڑھنے سے بھی پریزنٹ ویلیو کم ہوتی ہے. تو دونوں کا افیکٹ جو ہے اب ہمارا جب ہم 10 ایئرس لیتے ہیں نمبر آف ایئرس بڑھاتے ہیں, سیم پرسنٹیج ڈیکریز ان دا انٹرسٹ ریٹ وچ از 4%, اوور آل ہماری ڈیکریز از مور دین 32%. تو اسی چیز کو اب ہم نے ریفلیکٹ کیا ہے آن دس پرٹیکولر گراف. تو گراف پہ کیا ہے, وی ہیو ٹیکن دی انٹرسٹ ریٹ پرسنٹیجز آن ایکس ایکسس اینڈ وی ہیو ٹیکن دی پریزنٹ ویلیو آن دی وائی ایکسس, اینڈ دین وی ہیو ڈران ڈفرنٹ لائنس ریپرزینٹنگ ڈفرنٹ ٹائم پیریڈز ٹو میچورٹی. ڈسکاؤنٹ پیریڈ اگر ہمارا 1 ایئر ہے, وٹ وی سی از کہ ہماری اپر لائن از دی فلیٹر لائن, کہ جب ہمارا ٹائم پیریڈ 1 ہے, جو ہمارا انٹرسٹ ریٹ ایکس ایکسس کے اوپر موو کرتا ہے 1% سے ٹوورڈز 15%, so decrease is there, لیکن اس لائن کا سلوپ بہت کم ہے, پرسنٹیج ڈیکریز از ویری لو. پھر ہم کیا کرتے ہیں 5 ایئرس پہ آتے ہیں, اگین دی فینومینا از دی سیم کہ انٹرسٹ ریٹ کے بڑھ جانے کی وجہ سے ہماری پریزنٹ ویلیو کم ہوتی ہے, بٹ ناؤ ہمارا جو سلوپ آف دی کرو ہے وہ زیادہ ہے, یعنی پرسنٹیج چینج جو ہے وہ زیادہ ہونی شروع ہو جاتی ہے. اس کے بعد ہم کیا دیکھتے ہیں کہ پرسنٹیج چینج جب ہماری زیادہ ہو رہی ہے تو فردر ہم ٹائم پیریڈ کو بڑھا دیتے ہیں 5 to 10 years, the same phenomena, but the slope of the line is even steeper, so the percentage change is higher. Going up to 20 years gives us the same phenomena but with a higher percentage. تو یہ تو بیسیکلی ہمارا ایک سچویشن تھی جس میں ہم نے یہ دیکھا کہ جو ہم تھرڈ پیرامیٹر, اور وہ ہمارا تھرڈ پیرامیٹر جو ہے وہ کس چیز کا تھا, نمبر آف ٹائم پیریڈس کا. جو ہمارا نمبر آف ٹائم پیریڈ جو ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے تو اس سے ہماری پریزنٹ ویلیو بھی ڈیکریز کرتی چلی جاتی ہے. سو دس کورز آر ڈسکشن کہ کون کون سے فیکٹر ہماری پریزنٹ ویلیو کو افیکٹ کرتے ہیں اور نیچر آف ریلیشن شپ کیا ہے. تو اس میں ہم نے یہ کہا, جسٹ ٹو ریوائز اٹ اگین, پہلا فیکٹر تھا فیوچر ویلیو کا. فیوچر ویلیو میں جتنی چینج آتی ہے اتنی ہی پرسنٹیج چینج جو ہے ہماری پریزنٹ ویلیو میں آ جاتی ہے. نمبر 2 پہ تھا ہمارا انٹرسٹ ریٹ. انٹرسٹ ریٹ کے بڑھ جانے سے کیا ہوتا ہے, ہماری پریزنٹ ویلیو کم ہو جاتی ہے, اور انٹرسٹ ریٹ کے کم ہو جانے سے ہماری پریزنٹ ویلیو بڑھ جاتی ہے. اینڈ فائنلی ٹائم پیریڈ. ٹائم پیریڈ کے بڑھ جانے کی وجہ سے ہماری پریزنٹ ویلیو کنٹینیوسلی ڈکلائن کر جاتی ہے. تو اب اس ساری ڈسکشن میں ہم نے ایک چیز ذہن میں رکھی کہ بیک گراؤنڈ میں ہم نے جو ٹائم پیریڈ ڈیفائن کیا ہے وہ 1 ایئر ہی رکھا ہے, لیکن اگر ہم ڈیلی لائف میں دیکھیں تو دیر آر سچویشنز جس میں ہمارا انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ منتھلی بیسس پہ بھی ریفلیکٹ ہوتا ہے. ہمیں آفرز ڈفرنٹ بینکس میں آتی ہیں, جیسے کہ دیر از ون گڈ فیچر فار آر ڈپازٹس کہ وی کمپاؤنڈ انٹرسٹ آن منتھلی بیسس. منتھلی بیسس کے علاوہ بھی ہمارے پاس ایسے سینیریوز بھی ہیں جہاں پہ ڈیلی بیسس پہ بھی انٹرسٹ کمپاؤنڈ ہوتا ہے, اور اس کے علاوہ ایسا سینیریو بھی ہے جہاں کوارٹرلی بیسس پہ ہوتا ہے اینڈ دین 6 منتھلی بیسس پہ بھی ہوتا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہمیں ایویلویٹ کرنا ہو 2 مختلف آفرز کو, ایک آفر ہے جہاں پہ ہمیں اینول انٹرسٹ ریٹ کی کوٹیشن ملی ہے,
دوسری آفر ہے جہاں پہ ہمارے منتھلی ہے اور کمپاؤنڈیڈ آن منتھلی بیسس. پھر ہمارے پاس ایک کوارٹرلی ہے آفر. اب ہم فیصلہ کیسے کریں گے؟ ڈیفینیٹلی وی نیڈ ٹو کنورٹ ٹو آل آف دیز آفر ان ٹو ون بیس لائن. اور وہ بیس لائن نارملی کیا ہوتی ہے؟ اینوئل. تو اینوئل ریٹس آف ریٹرن ہم کس طرح کیلکولیٹ کرتے ہیں؟ یہ ہمارا اگلا ٹاپک ہے. لیکن اس کا مقصد یا ریشنل کیا ہے کہ ایک پہلی آفر ہے فار ایگزامپل اینوئل کی 10% پر اینم. منتھلی ہے بٹ دے آر گیونگ اس پر منتھ بیسس اینڈ کمپاؤنڈیڈ منتھلی. اس میں ہم کریں. ایک اور ہے کوارٹرلی کی. کوارٹرلی انٹرسٹ ریٹ ہے اور اس کی کمپاؤنڈنگ بھی ایوری کوارٹر ہوتی ہے. تو ہم کیا کریں گے؟ منتھلی والے کو بھی اور کوارٹرلی والے کو بھی ایکسپریس کریں گے ان ٹرمز آف اینوئل. جب ہمارے پاس تینوں اینوئل فارم میں ہو جائیں گے تو دین وی ول بی ان اے پوزیشن ٹو چوز ون پرٹیکولر آفر. مور فارملی اگر ہم اسی چیز کو کہنا چاہیں تو ہاؤ وی آر گوئنگ ٹو سے کہ کمپیئرنگ چینجز اوور ڈیز, months, years and decades can be very difficult. The way to deal with such problems is to turn the monthly growth rate into compound annual rate. اب اس میں ہم ایک ایگزامپل لے رہے ہیں کہ an investment whose value grows 0.5% per month, it goes from 100 at the beginning of the month to 100.5 at the end of the month. اس کا ہمارا گروتھ ریٹ کیا ہوگا؟ منتھلی بیسس پہ تو اٹ از ویری سمپل. وٹ وی کین ڈو از کہ شروع ہوئی ہے 100 سے, منتھ کے اینڈ پہ 100.5 ہے, تو پرسنٹیج گروتھ جو ہے از ویری سمپل. وی ٹیک 100.5 minus 100 over 100 gives us 0.5% per month. What if the investment's value continue to grow at 0.5% per month for next 12 months? یہ وہی بات ہے جو میں کہنا چاہ رہی ہوں کہ اگر ہمارے پاس پرسنٹیج گروتھ جو ہے وہ منتھلی بیسس پہ ہو اور ہم نے اس کو کمپیئر کرنا ہو ایک اور آفر کے ساتھ جو اینوئل ہو, تو ہم کیا کریں گے کہ اس میں ہم یہ پھر کریں گے کہ اس منتھلی کو کنورٹ کریں گے ان ٹرمز آف اینوئل, اور پھر دونوں کے ایک بیس لائن پہ لا کے وی آر گوئنگ ٹو سلیکٹ دی ون وچ از مور بینیفیشیل فرام دی انویسٹرز پوائنٹ آف ویو. تو اسی پرٹیکولر ایگزامپل کو اگر ہم نے کنورٹ کرنا ہو وچ فارمولا وی آر گوئنگ ٹو یوز, سو کیا کریں گے؟ وی کین سمپلی ملٹیپلائی 0.5 by 12. کہ یہ نہیں ہوگا کہ اگر ہمارے پاس 12 مہینے ہیں اور پر منتھ 0.5% ہے, وی وونٹ بی ڈوئنگ 0.5 into 12. What is the reason? ریزن بہائنڈ از کہ ہر منتھ جو ہمیں 0.5% انٹرسٹ ارن کرنا ہے اس کے اوپر اگلے مہینے مزید انٹرسٹ ارن کرنا ہے. وہی دی کانسپٹ آف دی کمپاؤنڈنگ از انوالوڈ ہیئر. تو گوئنگ بیک ٹو دس ہیئر, سو انسٹیڈ وی نیڈ ٹو کمپیوٹ اے 12-month compound rate. So the future value of 100 at 0.5%, which is 0.005 per month, compounded for 12 months will be future value n is equal to present value into 1 plus I to the power n. So we have here 100 into 1.005 to the power 12 is equal to 106.17. تو اب ہمارے پاس انکریز کتنی آ رہی ہے 100 میں, 100 سے بڑھ کے 106.17. So increase is 6.17%. So an increase of 6.17% which is greater than 6% had we multiplied 0.5% by 12. تو اگر اب ہم سمپلی 0.5% لیں پر منتھ جو کہ ہمارا انٹرسٹ ریٹ ہے, اس کو ملٹیپلائی کریں بائی 12, سو وٹ وی گیٹ 6%. لیکن بیسڈ آن دی آئیڈیا آف کمپاؤنڈنگ, اور جب ہم فارمولا یوز کرتے ہیں وٹ ڈو وی گیٹ ہیئر 6.17%. تو 0.17% higher amount is due to the concept of compounding, which is earning interest on interest. So the difference between the two answers grows as the interest rate grows. At 1% monthly rate, 12-month compounded rate is 12.68. As another example, اگر ہم یہ کہیں کہ ہمارا monthly rate is 1%, تو simply اگر ہم 1% کو multiply کرنا چاہیں 12 سے, تو that gives us 12%. لیکن اگر ہم compounding کے concept کو use کریں تو then it comes to 12.68%.
So 0.68%, the difference between 12% and 12.68% is 0.68%, which is due to the compounding. تو یہ تو تھا ایک اینگل ٹو لک ایٹ دی تھنگس کہ جب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا انٹرسٹ جو ہے وہ کمپاؤنڈ ہو رہا ہے منتھلی بیسس پہ. اسی طرح ہم کوارٹرلی بیسس پہ بھی کیلکولیٹ کر سکتے ہیں اینڈ وی کین آلسو کیلکولیٹ اٹ ایون آن ڈیلی بیسس. دوسری طرف ایک اور سینیریو بھی ہو سکتا ہے, another aspect of the use of the concept of compounding, کہ سپوز ہم یہ کہتے ہیں کہ over a certain period of time, over a 10 years period, over a 5 years period, over a 15 years period, or any number of years period, ہماری اماؤنٹ جو ہے that has grown by certain percentage. What is the annual rate of growth? Suppose we are saying 10 years and the growth is 20%. Should we say that annual growth is 20% divided by 10 years equals to 2%? So the answer of course is no. کیونکہ اس میں again we need to keep in mind کہ ہمارے انٹرسٹ کے اوپر بھی انٹرسٹ جو ہے وہ ہم ارن کرتے رہے ہیں during this time period. So let's take an example. If an investment has increased 20% from 100 to 120 over 5 years, یعنی 5 سال کے درمیان ہماری اماؤنٹ جو ہے وہ بڑھ گئی ہے 100 سے 120. There is a 20% increase. تو سمپلی اگر ہم دیکھنا چاہیں ایوریج اینوئل ریٹ, تو ایوریج کا فارمولا کیا ہے 20 ڈیوائڈیڈ بائی نمبر آف ایئر وچ از 5. لیکن کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں کمپاؤنڈنگ کی, ارننگ انٹرسٹ آن انٹرسٹ کی بھی, اس لیے what we need to do is we need to calculate the annual percentage rate of growth with the help of that particular formula, جس میں ہمیں اس فیکٹ کو بھی انکارپوریٹ کرنا ہے کہ ہمارے انٹرسٹ کے اوپر بھی ہم انٹرسٹ ارن کرتے رہے ہیں. So that if we do, so we have the calculated amount as, to calculate the average annual rate, we revert to the same equation. Future value n is equal to present value into 1 plus I to the power n. اب ہماری فیوچر ویلیو کتنی تھی 120, پریزنٹ ویلیو کتنی ہے 100, ملٹیپلائڈ بائی 1 پلس آئی ٹو دی پاور n, ہمارے نمبر آف ایئرس جو ہیں وہ 5 ہے. سالونگ فار آئی ان دس فارمولا, آئی از اکول ٹو 120 over 100 to the power 1 by 5 minus 1. So that is equal to 0.0371. So 5 consecutive annual increases of 3.7% will result in an overall increase of 20%. یعنی اگر ہم simply 20% کو ڈیوائڈ کرتے 5 کے اوپر تو 4% ہوتی, but actually the increase is not 4%, the annual increase is 3.71%, and that is due to the fact that we are earning interest on interest or due to the compounding effect. اب ہم اس کو ایک اور اینگل سے دیکھتے ہیں کہ جب ہم present value find out کرتے ہیں and the interest rate we use, we say کہ that is known as the discount rate. So we are going to look at the back of the discount rate کہ کیا discount rate ہے کیا, اور اس کے بعد what is the practicality of this particular discount rate. کہ جو interest rate ہم use کرتے ہیں to find out the present value, that is known as the discount rate. کیونکہ finding out the present value, this whole procedure is known as discounting. اور وہ ہم کس طرح find out کر رہے ہوتے ہیں present value? By using a certain interest rate. So another name for this interest rate which is used to find out the present value is the discount rate. Sometimes we also use the word yield to name the same interest rate which we are using to find out the present value. Practical perspective سے اگر ہم یہ دیکھیں, every individual has his or her own discount rate. Discount rate in the sense کہ what do we do? کہ ہماری جو انکم ہے اس کی certain amount جو ہے we can save if the interest rate offered to us on that saving is attractive enough. جن لوگوں کا normally we see the
कंजम्पशन पैटर्न ऑफ इंडिविजुअल्स. जिन लोगों का डिस्काउंट रेट जो है वो लो होता है, दे सेव मोर. जिन लोगों का डिस्काउंट रेट हाई होता है, दे सेव लेस. व्हाट इज द रीजन? अभी हमने ये देखा था कि हायर इंटरेस्ट रेट के ऊपर प्रेजेंट वैल्यू कम है और लोअर इंटरेस्ट रेट के ऊपर प्रेजेंट वैल्यू जो है वो ज्यादा है. तो जिन लोगों का डिस्काउंट रेट लो है तो वो क्या करते हैं कि दैट लोअर डिस्काउंट रेट गिव्स देम द अट्रैक्शन टू मेक एन इन्वेस्टमेंट. यानी कंजम्पशन से ज्यादा अगर उनकी इनकम है, दे विल सेव एंड दे मेक एन इन्वेस्टमेंट एंड दे विल सेव मोर. लेकिन जिनका हाई है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि दे विल सेव लेस. अब डिसाइडिंग पॉइंट क्या होता है कि दे कंपेयर देयर पर्सनल डिस्काउंट रेट. इस तरह जो सेविंग्स के साथ रिलेट कर रहा है डिस्काउंट रेट, उसको हम कहते हैं पर्सनल डिस्काउंट रेट. अब हम इस पर्सनल डिस्काउंट रेट को कंपेयर करते हैं विद द इंटरेस्ट रेट ऑफर्ड ऑन द सेविंग्स. तो अगर जो इंटरेस्ट रेट ऑफर्ड ऑन द सेविंग इज हायर देन आवर पर्सनल डिस्काउंट रेट, तो वी आर गोइंग टू सेव मोर. और अगर इंटरेस्ट रेट ऑफर्ड ऑन आवर सेविंग is lower than our personal discount rate, so we are going to save less. So we can also relate the interest rate in the market and the savings. At the higher interest rate in the marketplace, more and more people will come to a scenario where their personal discount rates are lower than the higher interest rate offered on the saving, so overall saving in the economy will be more. So at higher interest rates, savings will be more. At a lower interest rate, the savings will be less. तो ये तो हमारा एक एस्पेक्ट था जिसमें हम रिलेट कर रहे थे डिस्काउंट रेट को टू द पर्सनल डिस्काउंट रेट एंड देन ऑन रेट which is the prevailing in the marketplace, interest rate, and we see the relationship between the level of savings and the interest rate. अब हम आते हैं एक और एस्पेक्ट की तरफ, एंड दैट इज रिलेटेड टू द एप्लीकेशन ऑफ द प्रेजेंट वैल्यू और द डिस्काउंट रेट. ओवरऑल अगर हमें एग्जांपल्स देनी हो कि रियल लाइफ में क्या क्या एग्जांपल्स हैं फॉर द एप्लीकेशन ऑफ द प्रेजेंट वैल्यू और द डिस्काउंट रेट, सो देयर आर वेरी कॉमन एग्जांपल्स. एक एग्जांपल है फाइंडिंग आउट द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न और दूसरी एग्जाम्पल है हमारी फाइंडिंग आउट द वैल्यू ऑफ अ बॉन्ड. तो आज के लेक्चर में हम सिर्फ इंट्रोडक्शन करेंगे इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का और उसको भी कंप्लीट करेंगे अगले लेक्चर में अलॉन्ग विद द एग्जाम्पल ऑन द बॉन्ड. व्हाट बेसिकली इज द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न? अब इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जनरली स्पीकिंग इज दैट रेट विच ब्रिंग्स the present value of an investment equal to its cost. अगर हम एक इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो हम ये भी कह सकते हैं कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज दैट रेट जो अर्निंग स्ट्रीम है उस प्रोजेक्ट की उसकी प्रेजेंट वैल्यू को बराबर कर दे उसकी कॉस्ट के. हाउ वी कैलकुलेट इट? वी आर गोइंग टू यूज द सेम फार्मूला ऑफ फाइंडिंग आउट द प्रेजेंट वैल्यू. But here now we are going to find out the value of interest rate, which is I. And that interest rate, which basically will bring the present value of the future earning stream equal to the cost of the project, that will be the internal rate of return for that particular project. So I think that much is enough for the introduction of the internal rate of return. अब मैं ये चाहूंगी कि आज का लेक्चर कंक्लूड करने से पहले थोड़ा सा हम समराइज कर लें कि आज के लेक्चर में हमने क्या क्या टॉपिक्स जो हैं वो कवर किए हैं. हमारा आज का लेक्चर शुरू हुआ विद द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेजेंट वैल्यू विच वाज द टॉपिक ऑफ आवर प्रीवियस लेक्चर. अब प्रेजेंट वैल्यू ही के सिनेरियो में वी बेसिकली लुक्ड एट द फैक्टर्स जो हमारी प्रेजेंट वैल्यू को अफेक्ट कर रहे थे. We said there are 3 factors. एक फैक्टर है हमारा फ्यूचर वैल्यू की अमाउंट,
اگر فیوچر ویلیو کی اماؤنٹ چینجز بائی اے سرٹن پرسنٹیج, ہماری پریزنٹ ویلیو کی اماؤنٹ ول چینج بائی دی سیم پرسنٹیج. جب ہم لفظ چینج کہہ رہے ہیں, what we mean here? We mean both increase as well as decrease. نمبر 2 پہ ہم نے یہ کہا کہ as the interest rate increases, اور وہ انٹرسٹ ریٹ ہم نے یہ بھی کہا کہ is the discount rate. As the interest rate increases, what happens? The present value of the future sum decreases. Vice versa, as interest rate decreases, the present value increases. So we have an inverse relationship between the interest rate and the present value. And finally, the number of years. And what we see there is that as the number of years to maturity increases, assuming future value is the same and the interest rate is the same, the present value جو ہے that will decrease with the increase in the number of years. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ہمارے ایوریج اینول ریٹ آف ریٹرن جو ہے وہ ہم کس طرح کیلکولیٹ کر سکتے ہیں اگر ہمارے گیون ریٹ جو ہے وہ منتھلی, کوارٹرلی یا ڈیلی ہوں. دیٹ وی کین ڈو بائی یوزنگ دی سیم فارمولا آف پریزنٹ ویلیو. اور اس کی پریکٹیکل اپلیکیشن کیا ہے کہ سپوز وی آر گیون 2 ڈفرنٹ آفرس, ایک اینول پرسنٹیج ریٹ آف ریٹرن ہے اور دوسرا جو ہے منتھلی ریٹ آف ریٹرن ہے. So what we can do is we can bring the monthly in terms of the annual and then we can make a decision. ایک اور اینگل سے ہم نے دیکھا اور ہم نے یہ کہا for a certain time period اگر ہمیں کوئی گروتھ ریٹ دیا ہوا ہو and we want to see کہ annual rate of growth کیا ہے, تو we will not simply take that growth rate and divide it by the number of years. Rather, we are going to plug in the values in the same formula, PV formula, and will come up with a different growth rate. Reason being کہ ہمارے ہر سال کے گروتھ کے اوپر اگلے سال ہم نے مزید انٹرسٹ جو ہے وہ ارن کیا. So the idea of compounding is also there. And finally, we started looking at کہ ہماری practical application کیا ہے present value یا discounting process کی. And there we said کہ there are 2 commonly used practical application. ایک ہے finding out the internal rate of return اور دوسرا ہے coupon bond. تو آج ہم نے صرف انٹرو ٹو دی انٹرنل ریٹ آف ریٹرن جو ہے وہ کور کیا ہے. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم انٹرنل ریٹ آف ریٹرن اور کوپن بانڈ کی ایگزامپل کو ڈیٹیل میں دیکھیں گے. اب اجازت دیجیے, اللہ حافظ.